अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और दिलों के भी खूब जानता है। मैं फ़खर भट्टी आपके सामने आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम फर्स्ट ईयर का उर्दू का खुलासा अबुल कासिम ज़हरावी ये समझेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं उसमें खुलासा लिखने का तरीक़ाकार तफसील से बात हो चुकी है, लेकिन मैं मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि खुलासा का मतलब तवील बयान को मुख्तसर करना होता है, एक तहाई करना होता है जिसके अंदर तमाम ज़रूरी बातें, तमाम अहम निकात आ जाएँ, कोई गैर ज़रूरी बात ना आए, अपने तरफ से कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। जितनी भी ज़रूरी बात हो अगर वो किताब में नहीं दी गई तो हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे। एक तहाई कितना होता है? मिसाल के तौर पर एक सबक के 1500 अल्फाज हैं तो हम जो है 500 अल्फाज पर उसे एक तहाई बना सकते हैं, लेकिन एक एक लफ्ज़ लिखने का वक्त नहीं होता, तो इसलिए एक आम अंदाज़ा बनाया जाता है कि 2 से 3 सफ़ात के दरमियान जो खुलासा होता है वो एक तहाई बन जाता है। बड़े सबाक हैं तो 2.5 से पौने 3 सफ़ात तक लिख लें, तो छोटे सबाक हैं तो 2.5 सफ़ात तक बन जाते हैं तकरीबन। तो किसी सूरत की कोशिश करें 3 सफ़ात से ज़्यादा का खुलासा ना हो। तो सबसे पहले मुसन्नफ़ का नाम आप लिखेंगे, इसका 1 नंबर होता है, और जो सबक का खुलासा होगा उसके 9 नंबर होंगे। मुसन्नफ़ का नाम आप अलग से वाज़े कार्ड के ऊपर लिखेंगे हेडिंग में हमीद अस्करी, और आपका ये जो सबक लिया गया है ये हमीद अस्करी जो है ये प्रोफेसर थे फिज़िक्स के, तो इनकी किताब है नाम और मुस्लिम साइंसदान, वहाँ से ये लिया गया है, ये आप माखज़ बताएंगे। और सिर्फ अदब के लिहाज से बाज़ असातिज़ा इसको मज़मून में शामिल करते हैं और बाज़ जो है इसको खाका में, ये सवानी मज़मून है, और बाज़ टीचर कहते हैं कि ये खाका है। तो अब हम सबसे पहले इसका जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जो ये पॉइंट लिखता हूँ खुलासे में हेडिंग सुर्खियाँ नहीं बनाई जाती, ये आपकी आसानी के लिए मैंने हम निकाले हैं, ये आप पेपर में नहीं लिखें। अपनी तरतीब और तसलसल का ख्याल रखते हुए याद दहानी के लिए ये आपको लिखा है, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको की आसानी के लिए लिखा है। तो सबक के बिदाई हिस्से में क्या है, मुख्तसर तारीफ़ कि अंदलस की इस्लामी सल्तनत में बेशुमार मुसलमान साइंसदान बिलाशुबा अपने अपने फ़न में महारत रखते थे, मगर अबुल कासिम खल्फ बिन अब्बास ज़हरावी के कमाल का लवा सदियों तक अहले मगरब भी मानते रहे। आप अब्दुर्रहमान अल-नासिर के आबाद करदा शहर अज़हरा में पैदा हुए और इसी की मुनासबत से आपको ज़हरावी कहा जाता है। सरज़मीन जो है यहाँ पर बेशुमार मुसलमान साइंसदानों ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है, और कुर्तुबा शहर जो है यहाँ पर मुसलमानों ने अंदलस में सदियों हुकूमत की, तो वो इल्म और अदब का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। और बात है कि वो तारीख में जो है हम बहुत से ऐसे नामवर साइंसदानों से आशना ना हो सके, और उस पर जो है मगरब ने जो अपनी छाप डाली, और हमने ये इल्म ना हो सका कि ये साइंसदान मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने बहुत से इजादात की बुनियाद रखी हुई, और तिब के शोबे में जो है अबुल कासिम ज़हरावी से क्योंकि हमारी वाक़फ़ियत नहीं थी, तो इसलिए हमें पता ही नहीं था कि ये जो तरीका जो है तरीका तिब के जो हैं ये इसके बताए हुए हैं, तो वो अपना नाम इसमें शामिल कर लेते हैं इल्म जराहत में भी और इल्म तिब में भी। तो उस पर तफसील से बात होगी, लेकिन पहले जो इब्तिदाई हिस्सा है उसमें क्या है कि अंदलस की सरजमीन पर मुसलमान साइंसदानों के इल्म फ़न का जो है मुसलमानों ने वहाँ पर मनवाया। इसके बाद कुर्तुबा की तरक्की की बात होती है कि आपकी वलादत अब्दुर्रहमान अल-नासिर के ही अहद में इस दौर में अंदलस का दारुल सल्तनत कुर्तुबा की तरक्की का ये आलम था
کہ 10 لاکھ کی آبادی پر مشتمل اس شہر میں 3800 مساجد، 2 لاکھ مکانات، 8000 دکانیں اور 700 حمام اور 50 سرکاری ہسپتال تھے، جبکہ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتب تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس وقت مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی تھی، جہاں ہر علم و فن کے اساتذہ درس و تدریس میں مصروف رہتے۔ اسی علمی ماحول میں ابو القاسم تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرطبہ کے شاہی شفا خانے سے منسلک ہوئے اور یہیں علمی تحقیق کا آغاز کیا۔ اس کے بعد علاج کے طریقے جو ہیں، موجودہ دور میں علاج کے 2 ہی طریقے ہیں، علاج بالدوا اور علاج بالجراح۔ بلا شبہ ابو القاسم زہراوی ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علاج بالجراحت سرجری کے فن سے دنیا کو روشناس کرایا۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مغرب کا علم ہے، لیکن کیونکہ ابو القاسم زہراوی کی اس شخصیت سے اور اس کے کارناموں سے ہم واقف نہیں تھے، تو اس لیے یہ صحرا مغرب والے اپنے ساتھ لیتے رہے، لیکن حقیقت میں یہ علم جراحی کی جو بنیاد ہے اس علم کی، اس طب کی، وہ ابو القاسم زہراوی کی لکھی ہوئی ہے، جس سے استفادہ حاصل کر کے آج مغرب والے جو ہے اپنا نام لگاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو علاج ہے، طریقہ علاج، یہ مغرب سے آیا ہے۔ اصل میں یہ ہمارے مسلمان ہی سائنسدان ابو القاسم زہراوی کا ایک کارنامہ ہے۔ تو سرجری کے فن سے دنیا کو روشناس کرایا۔ آپ جو بھی آپریشن انجام دیتے ان سے حاصل کرتا تجربات کو قلم بند کرتے رہے۔ بالآخر انہی روزمرہ کی تحریروں سے آپ نے سرجری پر مشہور کتاب التشریف لکھی۔ آپ کا ایک نمایاں کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی آپریشن کرتے، جو بھی معلومات آپ کے پاس ذخیرہ ہوتی ہیں، آپ اس کو ایک کتاب کی شکل میں اور نکات کو جو ہے تحریر کرتے رہتے ہیں، اور بعد میں جو ہے اس پر ایک کتاب التشریف لکھی، جو آنے والے وقت میں جو ہے آنے والے ڈاکٹروں کے لیے ان کے لیے ایک بہترین کتاب ثابت ہوئی، اور اس نے طب کی دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے کارنامہ انجام دیا۔ اس کے بعد ہے کتاب کے حصے۔ اس کتاب کا اہم حصہ سرجری پر مشتمل ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ خلاصے میں آپ کوشش کریں گے 2.5 بات پر مشتمل ایک اچھا اور معیاری خلاصہ سمجھ جاتا ہے۔ اگر میں کوئی اضافی باتیں بیان کر بھی رہا ہوں تو وہ آپ کو اقتباس کی تشریح میں کام آئیں گی۔ خلاصے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اسی پر اکتفا کریں، اور میرے جو اضافی باتیں ہوں گی وہ اقتباس کی تشریح کے لیے آپ کے کام آئیں گی، کیونکہ اگر آپ کو خلاصہ آتا ہے تو پھر یقیناً آپ اقتباس کی تشریح بھی ضرور لکھ جائیں گے۔ تو سبق کے ہر پہلو سے آپ کی واقفیت ہونا ضروری ہے اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ اور اقتباس کی تشریح کا سوال آپ کو پتہ 15 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس پر بھی میرا لیکچر اقتباس کی تشریح لکھنے کا طریقہ کار موجود ہے، وہ بھی آپ ضرور دیکھیں۔ کتاب کے حصے۔ اس کتاب کا اہم حصہ سرجری پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ داغ دینے سے متعلق، جبکہ دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے وغیرہ جیسے اور بے شمار آپریشنز کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ اہل مغرب کی ستم ظریفی کتاب کی اہمیت، یہ بھی میں نے کتاب اس لیے بیان کر دیا کہ آپ کو پیراگراف میں یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ اہل مغرب نے ان کا نام بگاڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ معلوم نہ ہو سکے کہ مسلمان کس درجہ علمی لیاقت و استعداد کے مالک ہیں۔ الزہراوی کو فن جراحت میں ایک استاد کامل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب التشریف صدیوں یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل رہی۔ اس کتاب کی
اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا فرانسیسی، لاطینی، انگریزی اور کئی بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ آپ کو بتایا کہ اہل مغرب جو ہے وہ اپنے کارنامے بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں بہت سے طب کے میدان میں اور بہت سی ایجادات میں وہ بنیاد مسلمان سائنسدانوں کی رکھی ہوئی ہے۔ تو قطبہ جو ہے صدیوں مسلمانوں کے علم و فن کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے، مسلمانوں نے وہاں صدیوں حکومت بھی کی ہے، لیکن ان کے زوال کے بعد وہ سارا ذخیرہ جو ہے یورپ والے اپنے ساتھ ہی لے گئے، اور مسلمان بہت سی اور اہم شخصیات اور ان کے کارناموں سے ناواقف رہے، اور اہل مغرب نے اور کتابوں سے استفادہ حاصل کر کے اپنی چھاپ اس پر لگا لی اور اپنے کارنامے بتانے لگے۔ لیکن حقیقت میں ان تمام بڑے ایجادات اور علوم و فنون اور طب کی دنیا میں یہ جو بنیاد رکھی گئی علم جراحت کی، یہ مسلمان سائنسدان ابوالقاسم زہراوی کی لکھی ہوئی کتاب سے، اس سے پہلے دنیا علم جراحت سے آشنا نہیں تھی، بلکہ آپ نے تو اپنی کتاب میں علم جراحت کے سرجری کے سامان سے متعلق تفصیلات لکھ کر وہ چیزیں بتائیں جو پہلے آپریشن میں استعمال نہیں ہوتی تھی، جس کے بعد میں جو ہے آپ نے وہ اوزار بنا کر جو ہے وہ آپریشن کا ایک عملی نمونے کا سامان جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ تو خلاصہ میں آپ کو یہ جو میں نے اہم نکات نکالے ہیں، اس میں ایک ترتیب اور تسلسل ہے۔ تو خلاصے میں ترتیب اور تسلسل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خلاصے کو رٹا لگانا صحیح نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو مصنف ہوتا ہے وہ ایک پیراگراف میں کوئی ایک ہی اہم بات بیان کرتا ہے، اب اگر اس نے کوئی دوسری بات بیان کرنی ہوگی تو اس کے لیے وہ دوسرا پیراگراف تشکیل دے گا۔ تو اس ترتیب سے اگر آپ یہ بات یاد رکھتے ہیں تو آپ کو پیراگراف کی ترتیب اور تسلسل کا بھی خیال رہے گا اور یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور انہی نکات کو جب آپ ملائیں گے تو پھر وہ آپ کی اقتباس کی تشریح کا مواد بھی اس میں سے بن جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ فخر بھٹی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ علم کا یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔